नाज़रीन, ब्रिक्स इजलास का पहला नतीजा सामने आ गया है और रूस और चीन ने बराह रास्त इस जंग के अंदर मुदाखलत कर दी है। अब तक की 13 महीनों की ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट आपके सामने रख रहे हैं। वो डेवलपमेंट जो इस जंग के अंदर एक नतीजा खेज साबित हो सकती है, जो इस जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि अब दूसरी तरफ की पार्स, यानी इसमें वेस्ट की पार शामिल थी, लेकिन ईस्ट की जो पार्स हैं वो पहली बार इसके अंदर डायरेक्ट इंटरवेंशन कर गई हैं। रूस और चीन की जानिब से अब बराह रास्त इस मामले के अंदर मुदाखलत कर दी गई है और तारीख गवाह है कि जब जब रूस की जानिब से इंटरवेंशन की गई है मिडिल ईस्ट के तनाज़ात के अंदर, तो फिर कुछ ना कुछ नतीजा ही निकला है। मिसाल के तौर पे 50s के अंदर एक बहुत बड़ी जंग मिस्र की जारी थी। फ्रांस, बरतानिया और इसराइल के साथ तीनों ने मिलकर मिस्र के ऊपर हमला किया हुआ था और मिस्र से वो जीतने जा रहे थे, लेकिन उसी दरमियान फिर उस वक्त के सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया ने ऐलान किया कि अगर फिलफौर ये फौजें ना निकली तो फिर हम एटमी धमाका करेंगे। एटमी हमला करने की धमकी रूस की जानिब से दी गई थी और उसके बाद फौरी तौर पर बरतानिया, फ्रांस और इसराइल को अपनी फौजें जो है वो वहां से निकालना पड़ गई थी। और उसके बाद में जो जंगें हुई हैं उसमें भी रूस ने जब जब मुदाखलत की है तो मामला जब नतीजा खेज साबित हुआ है। तो अब नाज़रीन, जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था, जिस मौके का इंतजार किया जा रहा था, या फिलिस्तीन के तादी जिस तरफ देख रहे थे, अब वो उनकी मदद को आगे हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्रिक्स के बिहाफ के ऊपर रशिया का हाई लेवल डेलीगेशन इस वक्त इजराइल पहुंच चुका है और यह डेलीगेशन एक ही मैसेज लेकर आया है और वो प्यूटन का मैसेज है और वो मैसेज है एंड द वॉर नाउ। प्यूटन ने अपना पहला डेलीगेशन और वो भी ब्रिक्स के बिहाफ के ऊपर रवाना किया है। इजराइल इस वक्त इजराइल में पहुंच चुका है और डायरेक्टली प्यूटन अब कह रहे हैं कि एंड द वॉर नाउ, ये नेतन्याहू को पैगाम भिजवाया गया है। तो अब ये मामला बहुत ही क्रिटिकल घड़ी के ऊपर आ गया। साथ हमास के जो रहनुमा है वो मॉस्को पहुंचे, मॉस्को में उनकी आमतरीन मुलाकातें हुई हैं। तीसरी तरफ एक और इवेंट भी हो रहा है, यूके में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। यूके में अरब वज़रा खारजा वहां पर पहुंच रहे हैं, ब्लिंकन वहां पर मौजूद है और बाकी यूके की अथॉरिटीज हैं और फ्रांस से भी ये एक्सपेक्टेड है कि वो वहां से शरीक होंगे, क्योंकि कल ही फ्रांस की जानिब से एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें $200 मिलियन लेबनीज आर्मी को दिए गए। तो देखें, अमेरिका के ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं है और अभी जो ब्लिंकन ने दौरा किया है उसमें सबको नजर आया कि क्या वैल्यू रह गई। अमेरिका के ऊपर कोई एतबार नहीं कर रहा, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई। ब्लिंकन आया, उसने क्या बात की, किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने क्या बात की है, कौन सा प्रपोजल, कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और इवन जॉर्डन का तो दौरा उसका नहीं हो सका, जॉर्डन का दौरा उसका तय था, लेकिन जॉर्डन की अथॉरिटीज ने उससे मिलने से, मतलब जॉर्डन जैसा एक बेबस मुल्क कह रहा है कि हम नहीं मिलेंगे और किसी मतलब बाकी जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनके साथ मुलाकात नहीं हुई ब्लिंकन की, MBS के अलावा, जो कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद थे, तो इसलिए मुलाकात हुई। और जो तस्वीर जारी हुई उसमें आपने देखा कि किस तरह ब्लिंकन का चेहरा जो लटका हुआ था। तो अमेरिका के यहाँ से मामला निकल गए और ब्रिक्स ने मुदाखलत कर दी है। तो अब शदीद तरीन प्रेशर, पहले तो अमेरिका मीडिया गेम्स खेल रहा था ना, क्योंकि उसको कोई पूछने वाला नहीं था भाई, उनको कौन आकर, उनके सामने कौन खड़ा हो, क्या उनके सामने सऊदी अरब खड़ा होगा, जॉर्डन खड़ा, कोई खड़ा तो नहीं हो सकता, तो उनके सामने रूस और चीन ही खड़े हो सकते थे। तो अब वो रियल प्रेशर है। एक तरफ इलेक्शन में ठीक 10 दिन रह गए जहां पर कैमला हारिस हार रही है और उधर रशिया मैदान के अंदर खुलकर आ गया है, तो इसलिए अब उनके पास ये लास्ट चांस है, लास्ट चांस के तौर पर। और फिर यूरोप में आप डिवीजन देखिए कि फ्रांस लेबनान की आर्मी को असलहा भेजना शुरू कर दिया है, तो ये पूरा कोलैप्स है। और मतलब एक तो यहां पर उनकी मोनोपोली खत्म हो रही है और दूसरी तरफ उनके अंदर इस लेवल का जो डिवीजन है वो आ रही है, क्योंकि यूरोप, भाई मैक्रोन कह रहे हैं कि यूरोप अब अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी नहीं है और वो कह रहे हैं कि हम सीजफायर की बात कर रहे हैं और अमेरिका सीजफायर नहीं करवा रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर नहीं करवा रहा तो हम असलहा भेजेंगे लेबनान को। तो उसके बाद अमेरिका की दौड़ें लग गई, यानी 3 एक साथ इतने बड़े इवेंट हो गए कि अमेरिका की अब दौड़ें लगी हुई हैं। अगर वो कुछ करेंगे तो ठीक है, अगर वो नहीं करेंगे तो दुनिया में वो ताकतें मैदान में आ गई हैं जो कुछ ना कुछ करेंगी। तो बेहतर यही है कि अमेरिका अपने हाथों से वो काम करे जो दूसरों ने आकर करना है। तो इसलिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, साथ ऑन ग्राउंड बहुत बड़ी लड़ाई जारी है और आज एक बार फिर बहुत बड़ी एस्केलेशन हमें देखने को मिल रही है। दोनों तरफ से बहुत बड़े हमले इस वक्त हो रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आज बरोज जुमा आपके सामने रखने जा रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले
تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اگر ہم روس اور چین کی بات کریں تو روس اور چین ملٹری سپورٹ دے رہے تھے حزب اللہ کو، حماس کو، یمن کو، ایکس آف ریزسٹنس کو، ایران کو مکمل ان کے سپورٹ جاری تھے۔ اور اسی جنگ میں ہم نے پہلی بار دیکھا کہ چین اپنی 45 ایئر کی جو پالیسی ہے اس کو چینج کرتے ہوئے اتنا بڑا پالیسی شفٹ آیا کہ گلوبل کانفلکٹس کے اندر چائنا نے اپنا کردار ادا کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ اچھا، تو ایک ملٹری سپورٹ رشیا اور چائنا کی جانب سے کانسٹنٹلی جاری تھی، لو پروفائل رہتے ہوئے، اور چائنا نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم مڈل ایسٹ کے لیے اپنا ایک باقاعدہ نمائندہ بھی تعینات کیا، اور ساتھ جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ بھی ہم دونوں کی طرف سے دیکھ رہے تھے۔ نیریٹو کے محاذ کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے اندر ہم نے دیکھا کہ چائنا اور رشیا نے جو امریکہ کی قراردادیں آئی تھی حماس کے خلاف ان کو ویٹو بھی کیا ہے، تو ان کی ایک بھرپور جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ رہی ہے۔ لیکن ہم آپ کو نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ رشیا اور چائنا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے کام کا طریقہ بہت مختلف ہے، کیونکہ جو بات انہوں نے کہہ دینی ہوتی ہے وہ پھر کر کے دکھانی ہوتی ہے، اس لیے وہ بات بھی بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اور ایکشن بھی بہت سوچ سمجھ کر لیتے ہیں۔ وہ ایسے ایکشن نہیں لیتے کہ اچھا انہوں نے جناب کوئی کام کر دیا اور بعد میں وہ پورا نہ کر سکے، یعنی شروعات کر دی اور پورا نہ کر سکے، وہ اس طرح سے نہیں کرتے، وہ امریکہ اور ویسٹ کی طرح بیہیو نہیں کرتے۔ تو ہم آپ کہہ رہے تھے وہ گریجولی جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر برکس میں جو میٹنگز ہوئی ہیں اور جو نیا اتحاد بنا ہے اور کانفیڈنس ایک دوسرے کے اوپر ڈیولپ ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر رشیا اور چائنا نے یہ سمجھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ بالکل فرنٹ فٹ کے اوپر آ جائے، اور وہ فرنٹ فٹ کے اوپر آ گئے ہیں۔ برکس کے بہاف کے اوپر، چائنا کے بہاف کے اوپر رشیا نے اپنا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن اسرائیل بھیج دیا ہے۔ اس وقت اسرائیل وہ پہنچ چکا ہے، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ ڈیلیگیشن، یعنی اب برکس کی سمٹ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن جب یہ وہاں سے روانہ ہوا تو اس وقت برکس کی سمٹ جاری تھی، یعنی اس سمٹ کے اندر ہی وہ ڈیلیگیشن بھیجا گیا۔ تو آپ ایک ہنگامہ خیز صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی برکس کی اتنی بڑی میٹنگ جاری ہے اور اسی درمیان ڈیلیگیشن بھیجا جا رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو وہاں پر اس لیول کا ڈسکس ہوا ہے کہ انہوں نے کہا فل فور جو ہے وہ ڈیلیگیشن جانا چاہیے اور امیڈیٹ اس کا نتیجہ وہ نکلنا چاہیے۔ پہلے میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی خبر ہے، تو اس کے ذرا ثبوت دیکھیے۔ ٹائمز آف اسرائیل لکھ رہا ہے ڈیلیگیشن فرام ماسکو ارائیوڈ ان اسرائیل، اور کیا میسج لے کر وہ آیا ہے؟ brought a message to Netanyahu from Russian President Putin to end Israel's ongoing military campaign against Hamas in Gaza and Hezbollah in Lebanon۔ ایک ہی میسج ہے، ون لائنر میسج، لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ فل فار غزہ میں جنگ بندی اور فل فار لیبنان کے اوپر جو تمہاری کاروائیاں اس کو بند کیا جائے۔ ایرانین میڈیا لکھ رہا ہے رشین ڈیلیگیشن arrives Israel to convey Putin's message۔ A high level delegation arrived in Israel to discuss possibility of reaching a prisoner exchange deal between Israel and Hamas۔ Russian delegation carries a message from Putin to Netanyahu asking him to end the war in Gaza and Lebanon۔ دو ٹوک بات جو ہے وہ ان کی جانب سے کی گئی ہے۔ اب دیکھیں اس ڈیلیگیشن کی اہمیت کیا ہے، اور ایکسپرٹس کی جانب سے، باقی گورنمنٹس کی جانب سے اس معاملے کو، اس جنگ کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کیوں کہا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ مطلب یہ نتیجہ خیز کیوں ثابت ہو سکتی ہے، اس کی اہمیت کیا؟ دیکھیں مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہ برکس کے اندر کیوں شامل ہوئے ہیں؟ مڈل ایسٹ کے ممالک تو امریکی اتحاد کا حصہ ہیں، اور امریکہ اور یہ ممالک جو ہے وہ مل کر اسرائیل کے ساتھ اور یہ سارے ایک ارینجمنٹ کر رہے تھے، ایک نیا مڈل ایسٹ جو ہے وہ بنا رہے تھے۔ لیکن اسی درمیان پھر یہ جنگ چھڑ گئی، اور یہ جنگ اتنی طویل ہوتی گئی کہ اب یہ جنگ پورے ریجن کے اندر پھیلنے جا رہی ہے، اور وہ جو ارینجمنٹ بننے جا رہا تھا تو وہ تو ختم ہو گیا، اور جو مڈل ایسٹ کے مالک ہیں انہوں نے مطلب وہ بارہا امریکہ کو کہتے رہے کہ سیز فائر۔ اب جب 13 مہینے آلموسٹ ہو چکے ہیں اور سیز فائر نہیں ہوا، اور مڈل ایسٹ کے مالک کے جو مفادات ہیں وہ آن سٹیک آگے ہیں، اب تمام ملکوں کے اندر یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے بعد انہوں نے دوسری طرف دیکھنا شروع کیا ہے۔ تو یہ ہسٹورک تبدیلی ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر آئی ہے، کہ پہلے وہ صرف امریکہ وہ سوچ ہی نہیں رہے تھے دوسری طرف، لیکن اب انہوں نے کہا کہ اب یہ معاملہ امریکہ کے ہاتھ کا نہیں ہے، اب رشیا اور چائنا، یعنی ایران تو پہلے رشیا چائنا ہے، لیکن باقی جو مڈل ایسٹ کے مالک ہیں انہوں نے کہا کہ اب رشیا اور چائنا جو ہے وہ اس میں مداخلت کریں اور وہ سیز فائر کروا کے دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برکس نے ایک لیڈرشپ کا رول اپنایا ہے، اس نے دنیا کی کمان سنبھالی ہے، تو لیڈرشپ کا رول کیسے وہ نبھا پائے گا جب تک یہ دنیا کا ٹاپ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں کرے گا؟ تو اس کی لیڈرشپ کو کون مانے گا اگر وہ یہ معاملہ ہی حل نہیں کر سکتا، اس میں وہ انٹرونشن نہیں کر سکتا؟ اور مڈل ایسٹ کے ممالک تو برکس میں گئے ہی اس لیے ہے، وگرنہ وہ ڈیلے بھی کر سکتے تھے،
وہ مزید سوچ بھی سکتے تھے، لیکن فی الفور جانے کا مقصد یہ معاملہ تھا کہ اس کو جو ہے وہ فی الفور رکوا جائے۔ اور پھر برکس جو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس لے کر آ رہا ہے، نئی کرنسی، بینکس اور اکنامک پروجیکٹس، وہ کیسے پورے ہوں گے جب یہ اس کے سارے اتحادی جنگ کے اندر گھسیٹے چلے جائیں گے؟ جنگ کے اندر یہ ڈریگ ہو رہے ہیں نا، یہ جنگ چھیڑ تو نہیں رہے ہیں، برکس کے جو اتحادی ہیں وہ جنگ کے اندر ڈریگ ہو رہے ہیں، اور اگر مڈل ایسٹ جنگ کے اندر ڈریگ ہو گیا تو پھر تو باقی سارے متاثر ہونے جا رہے ہیں، یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ریجن تو مڈل ایسٹ ہے نا، تو اگر مڈل ایسٹ اور اس میں سارے ان کے اتحادی وہ جنگ کے اندر ڈریگ ہو گئے تو برکس کہاں جائے گی، اس کے منصوبے کہاں پر جائیں گے؟ تو اس لیے دیکھیں برکس کو اکٹھا کرنا روس اور چین کی اشد ضرورت تھی امریکہ کو کنفرنٹ کرنے کے لیے، ویسٹ کو کنفرنٹ کرنے کے لیے، تو اب اس میں لیڈرشپ کا رول دکھانا بھی تو پڑے گا نا۔ تو اس طرح اب یہ سیز فائر کروانا برکس کو چلانے کے لیے ضروری ہے، اور برکس کا جو ہے وہ روس اور چین کی قومی سلامتی کے ساتھ لنک ہے، تو یعنی غزہ کا جو سیز فائر ہے وہ رشیا اور چائنا کی قومی سلامتی کے ساتھ لنک ہوا، کیونکہ اس سے ان کے اتحادی متاثر ہو رہے ہیں، اتحادی متاثر ہو رہے ہیں تو برکس متاثر ہو رہی ہے، برکس متاثر ہو رہی ہے تو رشیا اور چائنا دونوں متاثر ہو رہے ہیں، ان کے جو سارے پروجیکٹس ہیں، سارے معاملات وہ تو کھڈے میں پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ وہ نہیں ہے کہ اچھا جی چائنا اور رشیا بس آ گئے ہیں، اچھا وہ سب کے کہنے پر جی چلو ٹھیک ہے انہوں نے وزٹ، یہ وہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ پھر ان کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ بلا وجہ کوئی بیان بھی جاری نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانی ہو کہ اچھا تم ایسے نہیں کر رہے، تمہیں ہیومن رائٹس کا یہ مسئلہ ہے، تمہارا یہ پرابلم ہے، تمہارے الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے، جیسے امریکہ کرتا ہے، تو روس اور چین یہ نہیں کرتے ہیں، وہ جہاں پر اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے وہیں پر دیتے ہیں، اور جہاں پر کوئی عمل ادا کرنا ہوتا ہے وہیں پر ہی وہ صرف اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کرتے نہیں ہیں۔ اچھا اب ناظرین پہلی بار فلسطین کی طرف سے کوئی یہاں پر پہنچا ہے، اس سے پہلے جتنے ڈیلیگیشنز آئے وہ تو ویسٹرن ڈیلیگیشنز تھے نا، فلسطین کی طرف سے تو کوئی نہیں پہنچا۔ تو اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پہلا فلسطین کی جانب سے جانے والا ڈیلیگیشن ہے، اور اب ناظرین نتنیاہو کے اوپر ریئل پریشر ہے، اور وہ ریئل پریشر کس طرح سے ہے؟ یہ کوئی بلنکن کا دورہ نہیں ہے کہ بلنکن آئے گا، وہ گھنٹوں ملاقات کرے گا، ریجن کا دورہ کرے گا، اور اس کے بعد پریس کانفرنس کرے گا جانے سے پہلے، اور کیا کہے گا کہ یہ تو حماس ہے، حماس کی وجہ سے سیز فائر نہیں ہو رہا۔ یہ باقی برطانیہ، فرانس اور ان کے نمائندے نہیں ہیں کہ جو آئیں گے اور پرائیویٹ میں یہ ڈسکس کریں گے کہ غزہ پر قبضہ کیسے کرنا ہے، اور پبلک میں آ کر کہیں گے کہ ہم تو سیز فائر کے لیے دن رات جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور نتنیاہو اگر ان کی بات نہیں مانے گا تو اسلحہ جو ہے پھر بھی اسرائیل کو جاری رہے گا۔ یہ وہ ڈیلیگیشن نہیں ہے، یہ دوسری طرف سے آنے والا پہلا ڈیلیگیشن ہے۔ تو یہاں پر نو میڈیا گیمز اور نو وار گیمز، یہاں پر دو ٹوک بات ہے کہ اگر سیز فائر کرنا ہے تو پھر ابھی کرنا ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کو پرومس کیا نا، رشیا چائنا نے مڈل ایسٹ کو پرومس کیا تو وہ پرومس تو نبھانا پڑے گا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ روس کی ایک تاریخ رہی ہے ان کانفلکٹس کے اندر براہ راست مداخلت کرنے کا، اور جب وہ مداخلت کرتے ہیں تو معاملات نتیجہ خیز ہی ثابت ہوتے ہیں، تبھی اصل پریشر پڑتا ہے۔ اور اب تو روس کے ساتھ چین بھی ہے، پہلے کبھی چین نے مداخلت نہیں کی، اب روس کے ساتھ چین بھی کھڑا ہوا ہے، تو اب یہ نتنیاہو کے اوپر ریئل پریشر ہے۔ وہاں پر تو صرف میڈیا گیمز آتی تھی، اچھا جی ہم نتنیاہو پہ پریشر ڈال رہے ہیں، اچھا ہم یہ کر رہے ہیں، ایک بھی سینکشن تو نتنیاہو پہ لگی نہیں، نہ اسرائیل کے اوپر لگی، تو وہ تو اپنا کھیل کھیل رہے تھے۔ اب اس کھیل کے اندر ہو گئی ہے روس کی اور چائنا کی انٹرونشن، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اب نہیں چلے گا، انف از انف۔ پاور کی گیم ہے نا، وہ پاور کے سر پر غزہ میں بھی جو کچھ کر رہے تھے لیبنان کو روکنے والا نہیں تھا دنیا میں، تو اب پاور ان کو کنفرنٹ کر گئی ہے، دوسری طرف والی پاور جو آہستہ آہستہ دیکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ آگے آ رہی تھی، تو اب وہ جو ہے نا فرنٹ فٹ کے اوپر آ گئی۔ اب جہاں پر امریکہ کا معاملہ دیکھیے، امریکہ کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے۔ دیکھیں یہ جو ایشو ہے یہ تو امریکہ کی مونوپلی سمجھا جاتا تھا، اور یہ امریکہ کی گرین لائٹ کے ساتھ یہ جنگ جاری ہے، اور امریکہ کی فوج براہ راست اب کمبیٹ پوزیشن کے اندر اسرائیل کے اندر ڈپلائیڈ ہو چکی ہے۔ تو روس نے اور چائنا نے یہ مداخلت کی ہے، یہ بیسیکلی تو الٹیمیٹلی یہ مداخلت امریکہ کے خلاف ہے۔ اصل میں تو پھر یہ میسج امریکہ کو گیا، کیونکہ انہی کی گرین لائٹ سے یہ جنگ جاری ہے اور انہی کی فوج یہاں پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ میسج گیا کہ پھر اب ان کو روس کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا، جیسے روس نے کہا تھا کہ ایٹمی حملہ کریں گے، اور اس کے بعد بھی تو تبھی امریکہ پیچھے ہٹتا تھا جب روس آتا تھا، تو اب یہ اصل میں میسج ہے وہ امریکہ کو ہے۔ تو اب ناظرین جو سینیریو ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نتنیاہو کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے جنگ روکنے کا، اور اس کے اوپر کوئی ریئل پریشر بھی نہیں تھا ویسٹ کی طرف سے، امریکہ تو اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اسلحہ تو اس کو آتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا تو
اب مثال کے طور پر نیتنیاہو وہی کہتا ہے رشیا کو بھی اور مطلب جو بھی برکس اور چائنا ان کو یہ کہتا ہے کہ میں جنگ نہیں روکوں گا. تو اب چونکہ انہوں نے ذمہ داری سنبھال لی ہے روس نے, اس کی انٹرونشن ہو گئی ہے, چین اس کے ساتھ کھڑا ہے, باقی سارے مالک ساتھ کھڑے ہیں, تو اب پھر اس کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. پہلا راستہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ان کو جا کر آپ ایک بات کنوے کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے, آپ ایسا کرو. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر اب ان کا سامنا روس اور چین کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. اب آپ کچھ بھی اگلا اقدام دیکھ سکتے ہیں. ایک تو جو ملٹری سپورٹ ہے اس کے اندر بہت بڑا اضافہ آپ دیکھیں گے, بہت بڑا اضافہ روس اور چین کی جانب سے آپ دیکھیں گے. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اسرائیل کے اندر امریکی فوج آئی ہے تو روس اپنی فوج کہیں تعینات کیوں نہیں کر سکتا, وہ اپنے جنگی بیڑے مزید یہاں پر کیوں نہیں بھیج سکتا. صرف ون لائنر یہ ہے کہ روس اور چین نے اب یہ مسئلہ حل کروانا ہے. مطلب اس دیکھیں آپ پہلی بار دیکھیے کہ ادھر سے جو ڈیلیگیشن ہے فلسطین کے وہ بیجنگ گئے اور وہاں پر بیجنگ ڈیکلیریشن ہوا. چائنا کے فارن منسٹر نے اس کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے ہیں اور اس کو کوئی اور نام بھی دیا جا سکتا تھا, لیکن اس کو بیجنگ ڈیکلیریشن کا نام کیوں دیا گیا؟ یہ ساری ملاقاتیں فلسطینیوں کی اتحاد یہ کیوں کروا رہا تھا چائنا رشیا؟ وہ گریجولی اس معاملے کی طرف آ رہے تھے جہاں پر وہ آج پہنچ گئے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے اندرونی اختلافات ساری چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر کے پھر ان کے بہاف کے اوپر آ کر بات کرنے والے تھے کہ ادھر چیزیں تو سیٹل ہوں گی نا. مثال کے طور پہ آج جنگ بندی ہو جاتی ہے, پھر وہ فلسطینیوں کا اتحاد کروائیں گے کہ کون گورنمنٹ بنائے گا, کون کیا کرے گا. تو انہوں نے وہ ارینجمنٹ سارا کیا ہے. اب وہ آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے اور دو ٹوک. تو اگر نیتنیاہو نہیں مانتا تو پھر وہ اب رشیا کو فیس کرے گا, امریکہ اب رشیا کو فیس کرے گا. ٹھیک ہے, تو پھر جب ادھر والی ورلڈ پاورز آلریڈی انگیجڈ ہیں اور ادھر والی ورلڈ پاورز بھی انگیجڈ ہو گئی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو کیا امریکہ اور یورپ اس نتیجے کے لیے تیار ہیں؟ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ تیار ہیں. اور تو اگر ہم یوکرین میں دیکھیں, مڈل ایسٹ دونوں جگہوں پر اگر ہم ایکویشن دیکھیں تو یوکرین میں بھی اگر جنگ رکی تو ویسٹ کی ہار اور رشیا کی جیت, اور مڈل ایسٹ میں بھی اگر جنگ رکتی ہے تو فلسطینیوں کی جیت اور اسرائیل اور ویسٹ کی ہار. تو یا تو جنگ روکنی پڑے گی اور سرنڈر کرنا پڑے گا اور اپنی ہار ماننی پڑے گی, یا پھر اب 13 مہینوں کے بعد مڈل ایسٹ میں وہ واقعتاً لاوا جو ہے وہ پھٹنے جا رہا ہے, کیونکہ اب بڑی طاقتیں دونوں طرف سے انوالو ہو گئی ہیں. اور ورلڈ وار ایسے ہی ہوتی ہیں. جب ورلڈ وار دیکھیں عالمی جو طاقتیں کبھی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی ہیں, وہ کہیں پر کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر دونوں طرف سے آ جاتی ہے. مثال کے پولینڈ کے اوپر حملہ ہوا, جرمنی نے کیا تو ادھر سے دوسری طاقتیں پولینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے آ گئی. تو اس لیے ہوتا ہے نا بھائی, ایران کے اوپر حملہ ہوگا تو رشیا کہے گا کہ ہم پھر یہاں پر آ رہے ہیں, تو روس اور امریکہ آپس میں تھوڑی ٹکرانے والے. یوکرین میں کیا ہوگا, جو جنگ ہے وہ یوکرین کی وجہ سے شروع ہوگی نا, آپس میں تو ان کا نہیں ہے. تو اسی طرح ہی ورلڈ وار چھڑتی ہیں نا. تو امن کے ذریعے حل کرنے کا یہ آخری موقع ہے, ایک آخری الٹیمیٹم ہے جو روس کی جانب سے بھجوایا گیا ہے. یہ چونکہ اتنا بڑا معاملہ تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا تفصیلاً آپ کے سامنے آگاہ کیا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا ڈیلیگیشن نہیں ہے. اور اب یہ پوری جو ٹیبل ہے نا وہ ٹرن کر گئی ہے, بیلنس آف پاور شفٹ کر گیا ہے کہ بھائی اتنی بڑی دو پارز آ کر کھڑی ہو گئی ہیں فلسطین اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ. وہ تو پہلے لاوارث تھے, فلسطین تو لاوارث تھا, اب ان کے پھر سیم ٹائم کے اوپر کیا ہوا ہے کہ جو فلسطینیوں کا ڈیلیگیشن ہے وہ پہنچا ہے ماسکو, اور یہ برکس سمٹ کے دوران ماسکو پہنچا ہے. وہ تو کزان میں ہو رہی تھی نا برکس سمٹ, یہ ماسکو پہنچا اور وہاں پر ان کی بڑی زبردست ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور اب وہ خاموشی سے جب واپس بھی آ گیا, وہ خاموشی سے واپس آئے اور سیم ٹائم پہ رشین ڈیلیگیشن یہاں پر پہنچا ہے. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں گے کہ تمام راستے اسرائیل کے بند ہیں, نہ وہ گراؤنڈ پر جنگ جیت پا رہا ہے اور تمام اطراف سے اس کے اوپر شکنجا جو ہے وہ کسا جا رہا ہے. تو نیتنیاہو اپنے انجام کو ایک نہ ایک دن پہنچے گا اور اسرائیل بھی اپنے انجام کو ایک نہ ایک دن پہنچے گا. اسی درمیان اب پیوٹن کا میسج دیکھیے, ڈیلیگیشن بھیجا اور وہاں سے سٹیٹمنٹ کیا جاری کی ہے. There is no one whose heart does not ache for what is happening in Gaza. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا دل دہل نہ جاتا ہو یہ دیکھ کر جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے. The main reason for the crisis in the Middle East is the failure to establish a Palestinian state. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فلسطینی ریاست نہیں بنائی گئی, تو یہ سارا کرائسس ہے. اور جب تک فلسطینی ریاست نہیں بنے گی تو دنیا آگے نہیں بڑھ سکے گی. یہ یحییٰ سیور کی سب سے بڑی فتح ہے, یہ فلسطین کے مقدمے کی سب سے بڑی فتح ہے کہ وہ ورلڈ پاورز کو, ریجنل پاورز کو اس مقام کے اوپر لے کر گئے ہیں کہ دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس معاملے کو حل نہ کیا جائے. اب مجھے بتائیے کون یہاں پر اکنامک پروجیکٹ لگا سکتا ہے, کون یہاں پر روڈز بنا سکتا ہے, کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو دنیا رک گئی نا, دنیا رک گئی کچھ بھی نیا کرنے سے. تو دنیا کو فلسطینی نے پیغام دیا کہ اس معاملے کو حل کرو گے
तो आगे बढ़ो। तो प्यूटन कह रहे हैं कि फलस्तीनी रियासत बनेगी तो मसला हल होगा। We are concerned about the situation in the Middle East and we are in a constant contact with the Iranian leadership to find consensual solutions. हम मुसलसल ईरान की लीडरशिप के साथ जो है वो राब्ते में हैं। अच्छा, अब इसी दरमियान जो तीसरा इवेंट हो रहा है वो जनाब यूके में हो रहा है, और ये पहली बार यूके में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है फॉर द सीज फायर डिस्कशन। अब वो जो अरब वज़रा खारजा जो पहुंचे हुए थे मॉस्को या कजान में बेसिकली इस ब्रिक्स समिट के लिए, वो वहां से यूके आ रहे हैं, वहां से डायरेक्टली वो यूके आ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, ब्लिंकन आया मिडिल ईस्ट के अंदर, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि हजीमत उठाना पड़ी है, कोई उसको वैल्यू नहीं दे रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा कि अमेरिका क्या बात कर रहा है। अब ठीक है, मुलाकात तो करनी है, एमबीएस ने मुलाकात कर ली, बाकियों ने भी, वज़रा खारजा से मुलाकात हो गया, वो ये तो नहीं कह सकते ब्लिंकन का जहाज सऊदी अरब में लैंड नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो मुलाकात कर ली, अच्छा जी वो आए ब्लिंकन जी सीज फायर करवाएंगे, तो ठीक है करवा दे, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अब अमेरिका क्या कर रहा है, ठीक है। टोटल जो ट्रस्ट लॉस है ना वो यहां पर हो चुका है। तो अब जब ब्लिंकन ने ये वाली सूरत हाल देखी है और ऊपर से रशिया और चाइना की ये मुदाखलत देखी है अमेरिका ने, और फिर अमेरिका में इलेक्शन जारी है और इजराइल जो है वो जंग जीत नहीं रहा है, और उधर से फ्रांस असले देना शुरू हो गया लेबनान को, तो ये तो उनका मतलब बिखर रहे हैं ना वो सारे। अचीवमेंट यहां पर क्या है? इतनी बड़ी डिफीट, फ्रांस लेबनान को असले दे रहा है और उधर से बाकी पार्स इन्वॉल्व होती चली जा रही हैं और इसराइल जीत नहीं रहा, और इतनी हजीमत कि उन्होंने 13 महीनों तक अरबों को तो रोक के रखा, अब भी वो कौन सा अपनी नेशनल आर्मीज भेज रहे हैं, लेकिन अब वो दूसरी तरफ चले गए, अब वो ब्रिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब एक आखिरी मौका है अमेरिका के पास, ये अमेरिका का अपने लिए आखिरी मौका है। बाकी दुनिया तो मूव ऑन कर गई है, किसी को ट्रस्ट नहीं है, और ना ये जो अरब वज़रा खारजा वहां पर जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं कि अमेरिका से सीज़फायर करवा के दे, इसलिए नहीं, ये अमेरिका का अपने लिए आखिरी मौका है। दुनिया मूव ऑन कर गई है, वो आगे देख रही है, दूसरी तरफ देख रही है, दूसरे तरीके आजमा रही है। लेकिन यहां पर चूंकि यूके उसकी इकॉनमी और उसके मामलात यहां पर मुतासर हो रहे हैं, ठीक है, और यूरोप के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली वहां पर आ रही है, कितनी तनकीद वहां पर होना शुरू हो गई है, तो इसलिए इस इवेंट के ऊपर भी देखा जा रहा है कि क्या डेवलपमेंट यहां से सामने आ रही है। अगर वो अब भी सीज़फायर ना करवा सके तो फिर उनका तो जो 10% रह गया है मिडिल ईस्ट वो भी निकल जाएगा ना भाई। कल को अगर रशिया और चाइना ने आकर इसको सेटलमेंट करवा दी तो अमेरिका किधर गया भाई? अमेरिका मिडिल ईस्ट को संभालता है, किस मुल्क का क्या मामला होगा वो अमेरिका देखता है, कोई दूसरा नहीं देख सकता। तो अब रशिया कह रहा है हम देखेंगे, तो अगर अमेरिका 13 महीनों के वादों के बाद सीज़फायर ना करवा सकते, देखिए सीज़फायर करवाएगा तो कुछ ना कुछ बयानियां रह जाएगा ना, वो जी हमने वादा किया था, वो जी बाइडेन प्लान हम लेकर आ गए, फलाना फलाना, कुछ ना कुछ तो बयान रह जाएगा। अगर ये मामला रशिया और चाइना ने सेटलमेंट करवाई और उनके प्रेशर के नतीजे में करना पड़ी तो फिर क्या रहेगा? तो ये अब एक्सट्रीम प्रेशर है, अब एक्सट्रीम प्रेशर है कि कुछ ना कुछ करना है। और गजा की तो जरा हालत देखिए, आज गजा से खबर आई है कि गजा के जो लोग हैं खासकर जबालिया के आर स्टिल क्लिंगिंग टू देयर होम्स एंड रिफ्यूजिंग टू लीव। जब इतना जुल्म किया जा रहा है, खुराक बंद है, पानी बंद है, मेडिसिन बंद है, बमबारी हो रही है, जबालिया के लोग कह रहे हैं हम इस जगह को जो मलबे का ढेर बनी हुई, जहां ना खाना है ना पानी है और इधर मौत ही मौत है, उसको कह रहे हैं कि हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मुझे बताइए इजराइल यहां से कैसे जीतेगा? उधर ईरान और सऊदी अरब जंगी मशकें शुरू कर रहे हैं और इतना बड़ा इत्तेहाद यहां पर कायम हो गया है, यहां से जीतेगा इजराइल? और ना हमास और हिजबुल्लाह उसको इतनी इबरतनाक शिकस्त दे चुके हैं, और बाकी दुनिया किस तरह से मुत्तहिद हो गई इजराइल के खिलाफ। तो इजराइल, जो गार्डियन ने लिखा था ना कि बहुत जल्द ये इबरतनाक अंजाम नेतन्याहू को और इजराइल को भुगतना पड़ेगा अपने इस एडवेंचर और रैकलेस बिहेवियर की वजह से। कोई दुनिया की रियासत इस तरह से बिहेव नहीं कर सकती जिस तरह इजराइल ने किया, क्योंकि वो एक रियासत ही नहीं है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राय ज़रूर आगाह करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।